کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو دین میں جھوٹی بات بناتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اب بھائی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا، خود عمر نے اعتراف کر دی، خود ابو بکر نے بارہا اعتراف کیا، پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ بدعت اندر بدعت، الحمدللہ دونوں کا ثابت ہو گیا۔ کہ ایک شخص جو ہے اہل سنت کی وہ شخصیات جو اہل سنت کے پیشوا اور مقتدا ہیں، شیخین ابو بکر و عمر، دیگر صحابہ کرام، ان کو اگر ایک شخص جو ہے وہ منافق قرار دے دیتا ہے، مشرک قرار دیتا ہے کہ وہ اسلام لائے ہی نہیں تھے، یا ان کو کافر قرار دے دیتا ہے، تو پھر وہ شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ میں جو ہے ہمیں گالی دے دی، کوئی سخت بات کر دو ہمیں گالی دے دیجیے، کال کاٹ دی، بھاگ جانا، یہ باتیں نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ جب آپ ابو بکر عمر عثمان، بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کریں گے، آپ تو شروع ہو گئے نا، موضوع پہ تو بات نہیں کر رہے۔ میں آیات پڑھوں گا نا، آپ بات طے کر لیں تو انشاءاللہ آگے جو ہے میں آیات پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کفر جو ہے آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں یا مومن سمجھتے ہیں؟ اگر کافر سمجھتے ہیں تو دلائل دیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ جی تو ہمارے پاس جو دلیل ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہ ان کا وہی پوزیشن ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظاہر میں مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا ہے، مسلمان کے سب احکام اس پہ جاری کیے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اسی کے لیے قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ یہ آ کے آپ کے پیس آپ کی شہادت دیتا ہے کہ میں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، یہ کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ طبع المکتب الاسلامی سن 1984 میں چھپی ہے کتاب۔ یہ کتاب نہایت ہی اہم ہے عقائد میں سب جماعت مخالفین کے نزدیک۔ یہ کہتے ہیں ولیکن ابن عربی وامثالہ منافقون زنادقہ، ابن عربی اور اس جیسے جو دوسری حضرات ہیں وحدت وجود والے، یہ کیا ہیں؟ یہ زندیق ہیں، منافق ہیں۔ اتحادیۃ فی الدرک الاسفل من النار، یہ وحدت وجودی ہیں، یہ درک اسفل نار میں۔ والمنافقون يعاملون معاملۃ المسلمین لاظہارهم الاسلام، منافقین کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ كما كان يظهره المنافقون في حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ويبطنون الكفر، جیسے کہ منافق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں کرتے تھے، اپنا کفر چھپاتے تھے، تظاہر بالاسلام کرتے تھے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لینے آتے ہیں، خطبے سننے آتے ہیں، لیکن وہ دل میں وہ کافر ہیں۔ وَهُوَ يُعَامِلُهُمْ مُعَامِلَةَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ ان کے ظواہر پر کہ یہ ظاہر میں یہ مسلمان ہیں۔ یہ کتاب ہے کشف الاسرار علی اصول فخر الاسلام لبزدوی، تالیف علاء الدین عبد العزیز ابن احمد البخاری، متوفى سنہ 730، جزء رابع، چاپ دار الکتب العربی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 135 میں یہ فاضل فرماتے ہیں والدلیل على ان بمجرد الاقرار يثبت الايمان في احکام الدنیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يعرف المنافقین بالوحی كما نطق به النص والخبر ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في احکام الدنیا بناء على الاقرار المجرد فعرفنا انه هو الاصل في احکام الدنیا، کہ جو شخص کلمت شہادتین پڑھتا ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، گرچہ کہ وہ باطن میں اسلام پہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہاں کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ہے کفر علنی، کہ انسان علناً کفر کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، دین اسلام نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ ایک ہے کفر نفاق، کہ ظاہر میں مسلمان ہے دل میں کافر، ظاہر میں مسلمان ہے دل میں کافر، اپنا عقیدہ چھپا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کو مثلا برا بلا کہتا ہے۔ اس شخص کا کفر کیسے ثابت ہوگا؟ اس شخص کا کفر اگر دیکھیں دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو ہم ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کریں، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اللہ نے اگر تکفیر کی ہے تو پھر لازم ہوگا کہ مسلمان جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا حال ظاہر کر دیا کہ یہ شخص کافر ہے، اور بہت سارے منافقین تھے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر کر دیا کسی کا حال تو پھر اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنا ضروری اور لازم ہے. تو جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، عائشہ اور حفصہ کا تعلق ہے، ان کے متعلق قرآن کی آیات ایک دو نہیں متعدد مقامات پر، جیسے آج کی ہماری بات ہوئی ہے اپنے مفتی وسیم صاحب سے جو لاہور کے بہت ہی معزز عالم دین ہے، انہوں نے ہمارے کسی بھی ایک دلیل کا جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے خود یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو چشتی صاحب نے دیکھا ہے، اور چشتی صاحب نے پروگرام دیکھ کر اب ہمارے دلائل کو انہوں نے شاید تیاری کی ہو، اب ان کے پاس بھی کوئی رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اوکے، جہاں تک اس بات کا انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی ہم امامت کے منکر کو کیا کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم امامت کے منکر کو کافر نہیں سمجھتے، بشرط مگر یہ کہ اس کو پتہ ہے. اگر اس کو پتہ ہے اس کے باوجود وہ جہد کرتا ہے تو پھر وہ اس کے کفر میں شک نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، اس نے دھیان ہی نہیں رکھا، ان باتوں سے غافل ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے، اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن جو یعنی کافر ہے اور وہ قیامت کے دن بھی کافر محشور ہوگا. لیکن جو شخص امامت اس کو پتہ ہے لیکن وہ ادھر ادھر کے بہانے بناتا ہے، تکذیب نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں کافر ہے، لیکن ظاہر میں وہ مسلمان میں، دنیا میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اوکے، اب بولیں، اب دوبارہ آپ کا ٹائمر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. وہ کافر والا بھی بتا دینا صاحب، کفر کے بتا دیا نا؟ سے دلائل شریعت نہیں، وہ نہیں بتایا نا آپ. کیا نہیں بتایا؟ کیا بتایا؟ کیا پوائنٹ رہ گیا؟ کسی کو ہاں، کسی کو کیسے کافر کہیں گے بھائی؟ کہ اگر اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کے اگر کسی چیز کو شریعت نے کفر قرار دیا، مثلا ہمارے پاس حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے، مثلا کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے کافر ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ کافر ہے. تو اگر اس طرح اس کا کوئی عمل ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عمل بجا لا دیا جو کفر والی ہے، تو کہہ دیں گے بھئی یہ کافر، یہ شخص کافر ہو گیا. یا یہ کہ اگر وہ کوئی عمل بجا نہیں لاتا اس طرح کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال ہمیں بتا دیتا ہے، صحیح حدیث میں یا صحیح آئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی جو مسلمان نہیں، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا یہ ظاہر میں مسلمان میں ہے، حقیقت میں یہ کافر ہے. اوکے بھائی، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کو ظاہری طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں کیا تھا یہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دل کے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور دل کے حالات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما، تو دلوں کے حالات تو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ تو نہیں جانتے. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اگر شیخین کو آپ اگر کافر سمجھتے ہیں تو آپ ان کے کفر پر دلیل دیں، لیکن آپ نے ان کے کفر کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق آپ نے ایک بات کیا اور اس سے اس کو قیاس کیا. تو عبداللہ بن ابی یا کسی کافر یا کسی منافق کے ساتھ کسی کو قیاس کر کے کسی کا کفر نہیں ثابت کیا جا سکتا. اگر آپ کے نزدیک شیخین معاذ اللہ کافر ہیں تو آپ ان کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں، اور دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ ابو بکر عمر عثمان جو ہے یہ کافر ہیں. کوئی ایک ایسی آیت پڑھ دیں جو سری ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایسی بات لے کے آئیں جو مبہم ہو اور آپ اسے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگائیں، ایسے نہیں. آپ جو ہے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں. پھر آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کفر کیسے ثابت ہوتا ہے کسی شخص کا، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس حدیث ہو کہ کوئی شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا ہے. حدیث تو خود ظنی ہے، وہ ایک ظنی دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کیا، آپ تک کسی کے بارے میں بات پہنچی کہ فلاں شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا تھا یا فلاں شخص جو ہے اس چیز کا انکار کرتا تھا، آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ جو ہے انوکھی دلیل کفر کی جو ہے یہ یاری صاحب بھی نہیں آج بیان کی ہے، اور سارے سن لیں کہ ان کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ کو شیعہ کتابوں سے دکھا دوں گا. میں آپ سے آگے چل کے کہوں گا کہ آپ لگائیے ان کے اوپر ذرا کفر کا فتویٰ، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ بھی کوئی کفر کی دلیل نہیں ہے. آپ کفر کی دلیل دیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اللہ پاک نے کافر کہا ہے. کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن میں سے ایک بھی آیت آپ کے پاس؟ آپ تو میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو قرآن مجید کی آیت میں غلطیاں آئی ہیں. تو غلطیاں تو آپ سے بھی آتی ہیں، ہر بندے سے آ جاتی ہیں، پڑھنے میں کس سے غلطیاں نہیں آتی؟ تو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، چلو غلطی پڑھ دیں جس میں یہ ہو کہ ابو بکر عمر عثمان کو اللہ پاک نے کافر کرا. چلو یہ میری بات یاد رکھنا. پھر آپ نے ایک بات یہ کی کہ عمل جو ہے وہ نہیں بجا لاتا یا عمل ایسا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا دیتا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ایسا کون سا عمل کیا جس عمل پر اللہ نے یہ بتایا کہ ابو بکر اور عمر نے کفر کیا ہے؟ ایسی کوئی صراحت کے ساتھ بات ہو. آپ سورۃ الحجرات کی طرف آپ جائیں گے، آپ مہینے سے کچھ زیادہ ہو گیا شاید،
آپ نے وہی رٹی ہوئی ہے اور سب کو وہی کہتے ہیں. سورۃ الحجرات میں ابو بکر کے لیے یہ حکم آ گیا, عمر کے لیے یہ حکم آ گیا. جب آپ پیش کریں گے سورۃ الحجرات کی آیت تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کافر کہا ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے, میں نے دیکھیں آپ ہنستے ہیں نا, تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہنسی باندھ کروں. پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہنسی باندھ کروں. بدتمیزی کرو گے ادھر سے نکال دوں گا. نہیں آپ کیوں ہنستے ہیں؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے. نہیں, میرا کسی کا حق ہے مذاق اڑانا یہ بدتمیزی نہیں ہے. تو میں نے تم مزاحیہ بات کرو تو مجھے ہنسنے کا حق ہے. اچھا پھر میں مزاحیہ بات پڑھ کے سناؤں آپ کو کتاب سے؟ آپ مزاحیہ بات کرو گے, آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. مزے کی بات ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا. سنجیدگی سے آپ کو او بھائی یہ دنیا. اوکے چشتی صاحب یاری صاحب میرے ٹائم میں نہ بولے, آپ دلیل پیش کریں. آپ دلیل پیش کریں سوال کیا نا, میں آپ کی دلیل کا رد کروں. دلیل بہت پیش کی آپ. ان کا دلیل آپ نے سنا ہے. آپ کے مفتی صاحب یہاں سے گئے تھے نا عاجز ہو کر, آپ نے سنا تھا. اب میں تمہارے سامنے دوبارہ کیوں پیش کروں؟ آپ سے دلیل کا تقاضا کر رہا ہوں یاری صاحب. آپ نے سنا ہے نا, کر رہا ہوں. او بھائی آپ نے سورہ حجرات پہ میرا استدلال سنا ہے. میں دوبارہ سب لوگوں نے سنا ہے. میں دوبارہ کیوں تکرار کروں؟ میرے پاس دلائل بہت ہیں ان کے کفر پر. آپ نے سنا ہے, آپ کہتے ہیں دوبارہ اس کو سنا دو. آپ بھائی آپ نے ایک دفعہ سنا ہے, ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوا. آپ سے پہلے ایک کالر تھا, اس سے پہلے جواب دے دیا. آپ نے بیٹھ کے سن رہے تھے. میں نے آپ کو یہ بھی جواب دے دیا ہے کہ سورۃ الحجرات کے اندر جو ہے اللہ پاک نے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نامنیٹ نہیں کیا ہے تو بتائیں اس میں, یا کسی اور آیت میں کیا ہے تو بتائیں. کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھ دیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے. قرآن کے بعد دوسری طرف آ جائیں, آپ کے پاس دوسری دلیل کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے, اس دلیل پر آپ ثابت کر دیں. شیخین کے لیے آپ کریں نا, دلیل پیش کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دلیل پیش کریں. عمل سے آپ نے کہا کہ عمل سے جو ہے بندہ اپنے عمل سے جو ہے اللہ پاک بتا دیتا ہے کسی بندے کے عمل سے کہ اس بندے کا جو عمل ہے اس سے کافر ہے. کہاں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ فلاں بندے کا, یا چونکہ شیخین کے متعلق بات ہے کہ ابو بکر عمر کا یہ عمل ہے تو یہ کافر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کافر ہے. چلو دیں دلیل دیں تاکہ آگے بات بڑھے, اور میں پھر آیات پڑھوں. دیکھیں بھائی یہ ایک منٹ یاری صاحب, ایک منٹ. امامت کے متعلق جو آپ نے بات, امامت کے منکر کے متعلق جو آپ نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے امامت کا انکار کرتا ہے, منصوص امام کا انکار کرتا ہے, تو اس کو ہم کافر نہیں کہتے. لیکن جو شخص جان بوجھ کے امامت کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے غلط کی ہے. اس کا جواب بھی سنتے جائیے. اس لیے کہ امامت کا جو شخص انکار کرے, جان بوجھ کے کرے, جانتے ہوئے کرے یا انجانے میں کرے, وہ شخص کافر ہے, مشرک ہے آپ کے نزدیک. اس لیے کہ آپ نے ایک تو اپنے کلپ میں محمد بن حنفیہ کے متعلق جو آپ کا کلپ ہے علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے, اس کے 8ویں منٹ پہ جا کے سنے. آپ نے حضرت زید بن علی کے متعلق کہا کہ وہ جانتے تھے, وہ سارے جانتے تھے اور امامت کا انکار کرتے تھے. معصومین جو آپ کے معصومین ہیں آپ کے نزدیک, ان کی امامت کا انکار کرتے تھے. تو آپ کے نزدیک کیا حضرت زید بن علی کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ یہ میرا سوال بھی قائم ہے. اور دوسرا یہ سورہ کافی کے اندر روایت موجود ہے. کافی کے اندر یہ حضرت امام جعفر سے یہ روایت موجود ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته. من اشرک, دوبارہ من اشرک, صحیح پڑھو آہستہ صحیح پڑھو, غلط نہ پڑھو. من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا باللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. امام جعفر نے اس کو مشرک قرار دیا ہے. اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلام, یہ آپ دو مختلف موضوعات کو مکس کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ نے ابو بکر عمر پہ بات کرنی ہے, یہ دوسرا موضوع ہے. دیکھو بھائی, کافر سمجھتے ہیں امامت کے منکر کو کافر. دیکھ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اب اس کی تفصیل ہے کہ اور بھی روایات بہت زیادہ ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے شہادتین پڑھنے والوں کو مسلمان کہا ہے. جو لوگ نہیں جانتے امامت کے متعلق, ان کو علم نہیں ہے, حجت ان پہ تمام نہیں ہوا, ان کو مسلمان کہا ہے اہل بیت علیہم السلام. ان کی روایت بہت زیادہ. تو یہ روایات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ان شخص کے لیے, اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے اس کے ساتھ شریک کر لیتا ہے کسی ایسے شخص کو جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں, یعنی جان کر لیتا ہے اس کے متعلق. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, یہ مختلف موضوع ہے. دیکھیں مختلف موضوع ہے. جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کریں گے. مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ ابو بکر کہ جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے. مجھے کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ دو مختلف موضوعات ہیں. وہ آپ کے دل میں کوئی چالاکی ہے, کوئی فریب ہے, کوئی ایسی چال ہے کہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں, تو عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے مختلف دو موضوعات میں ہم آپ کو مکس نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا آپ سے بات طے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اوکے, سمجھ آئی بات نہیں آئی؟
آیات پڑھیں شیخین کے متعلق. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ اب جو ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ کیا حق ہے کہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کافر ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. جی ہاں، ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم کسی کے دل کا حال نہ جانیں تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. اگر نہ جانے تو وہ کافر ہے. لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فلان شخص منافق ہے، تو پھر قرآن اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر عمر کے متعلق میں ایسے نہیں کہتا کہ مجھے ان کے دل کا حال معلوم ہے. میں ابو بکر عمر کے میں علام الغیوب نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے دل میں کیا نیت ہے. جو میرے سامنے ابھی اسکرین پہ بیٹھے ہو ایک شخص 1000 سال پہلے گزرا ہے، میں اس کے دل کا حال مجھے نہیں معلوم. میرے جو یہاں پہ ساتھی پڑوسی وغیرہ میں ان کے دل کا حال نہیں جانتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ نے خبر دی ہے، اللہ نے خبر. یہ کفر کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا بیان کیا جائے کہ کفر کا طریقہ کہ اللہ نے ان کے دل کا حال خبر دیا. ٹھیک ہے نا. جیسے عائشہ کے متعلق کیا دیا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. اور فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے خبر دی، پورا سورہ نازل فرمایا ان کے متعلق. اچھا ابو بکر عمر کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ایک دو نہیں ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اعمال سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر وہ دین میں ایسا کام کر لیتا ہے جو کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارے پاس اس کے خصوص میں کوئی آیا نہ بھی ہو، عمومات میں ہو کہ فلان شخص یہ کام کرے تو وہ کافر ہوتا ہے، تو اگر وہ کام کر دے تو بالکل اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. اب آپ نے زید کے متعلق پوچھا ہے، اگر واقعا زید، دیکھو اگر زید امامت کا منکر تھا کافر ہے. دیکھیں یہ زید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ اگر زید امامت کا، اگر کوئی بھی شخص اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ امامت ہے، وہ جان کر وہ انکار کرتا ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے مرآۃ العقول میں کہ بعض روایات میں ہے کہ زید نے امامت کا انکار کیا ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو زید کافر تھا. یہ اس کا نص کلمات ہے علامہ مجلسی کا. ہمارا بھی یہی موقف ہے. زید کے متعلق روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ امامت کا منکر تھا، بعض روایات میں تھا کہ نہیں وہ امامت کا منکر نہیں تھا. اصح روایات وہی ہیں کہ زید کی مذمت میں، اصح روایات اور زیادہ روایات اور قوی روایات وہی ہیں. اچھا لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اللہ ہی جانتا ہے. یا اس نے توبہ کیا ہو، الگ بات ہے. اگر انسان کفر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ غفار الذنوب ہے. اب ابو بکر عمر کے متعلق آتے ہیں. ابو بکر کے دلائل کفریہ بہت زیادہ. میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الصحابة والتابعین، تألیف حافظ عبد الرحمن ابن محمد ابن ادریس الرازی ابن ابی حاتم. کتاب چھپی ہے سنہ 1417 1997 میں ریاض مملکت الحجاز میں. یہاں پہ مقدمے میں مؤلف مصنف فرماتے ہیں سألنی جماعت من الاخوان اخراج تفسیر القرآن مختصرا باصح الاحادیث، کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھ دوں، مجھ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ سب صحیح احادیث پر مشتمل ہو، صحیح ترین احادیث پر، اور اس کے اسانید حذف کروں، طرق و شواہد بھی حذف کروں. اچھا فاجبت الى ملتمسهم فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا. تو میں نے اس کام کو پورا کیا ہے، اس سے ان کے اس ریکویسٹ کو میں نے صحیح ترین احادیث پر مشتمل کتاب تفسیر لکھی ہے. اسی کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 2836 میں حدیث نمبر 16084 ہے. یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے کتب ابی وصیتا سطرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے والد نے 2 سطر وصیت لکھی ہے. ھذا ما اوصى به، یہ وصیت ابو بکر بن ابی قحافہ کی عند خروجه من الدنیا، دنیا سے مرتے ہوئے، حین یؤمن الکافر ویتقی الفاجر ویصدق الکاذب، موت کا وقت وہ ہے کہ کافر مومن بن جاتا ہے، فاجر متقی بن جاتا ہے، اور جھوٹا آدمی سچ بولتا ہے. ان استخلفت علیکم عمر بن الخطاب، میں نے عمر کو آپ پہ جانشین خلیفہ بنایا. تو یہ تو بلا شک بلا ریب ہے کہ عمر نے ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. باب الاستخلاف و ترکہ، عمر سے کہا گیا کہ بھائی تو جانشین بنا، فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر یعنی ابا بکر، اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا ابو بکر، اس نے خلیفہ مجھے بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. یہاں پر کیا ثابت ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر نے عمر کو جانشین بنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا، اور نہ اس کو حکم دیا کہ کسی کو جانشین بناؤ. یہ ان کے پاس بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. کتاب ہے صحیح مسلم جزء 6 چاپ دار الفکر، جزء 12 ملاحظہ فرمائی، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں ان نستخلف فقد هو استخلف منی،
حاصله ان المسلمين اجمعوا على ان الخليفة اذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له الترك. کہتا ہے مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع نہیں، ان لوگوں کا اجماع ہے، جماعت عمریہ کا اجماع، کہ اگر خلیفے کا موت کا وقت آ جائے یا موت سے پہلے اس کے لیے جائز ہے کہ کسی کو اپنا جانشین بنا دے. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو جانشین نہیں بنائے تو اس نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا کہ پیغمبر نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا تھا. وَإِلَّا فَقَدْ اِقْتَدَى بِأَبِي بَكْرٍ. اور اگر کسی کو جانشین بنا دے تو اس نے ابو بکر کی سنت پہ عمل کیا. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، مجلد نمبر 5، چاپ دار السمیع للناشر، سورہ احراف کی آیت ہے. اس کی تفسیر میں سند کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا. صحابہ نے اس سے کہا ماذا یقول اذا لقی ربہ، وہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ استخلف علینا فظا غلیظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر. وہ تو بڑا سنگدل آدمی ہے، بے رحم آدمی ہے، اگر اس کو خلیفہ بنایا جائے تو وہ کیا ہے، تو وہ تو اس سے زیادہ سنگدل اور بے رحم ہو جائے گا. کتاب صحیح سنن النسائی، سب صحیح احادیث سنن النسائی کی جمع کیا کس نے؟ ناصر الدین البانی، جلد نمبر 1. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں وشر الامور محدثاتہ، بدترین باتیں دین میں بدعات ہیں. بدترین، دنیا میں سب سے بدترین بات کیا؟ کسی دین میں بدعت داخل کرو. وکل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں جو نئی بات ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین کامل کر دیا ہے، اسلام سے راضی ہوں، میں نے اسلام آپ کے لیے چنا ہے، کسی کو اس دین میں زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں جنہوں نے شریعت ان کے لیے بنائی ہے؟ اگر رسول پاک احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ نہ بناؤ، تو ابو بکر کو کس نے اجازت دیا کہ عمر کو خلیفہ بنائے؟ وہ بھی مسلمانوں کے مشورے کے برعکس. مسلمانوں نے کہا تھا اس کو خلیفہ نہ بناؤ، یہ سنگدل ہے، یہ بے رحم آدمی ہے. ام لہم شرکاء، اللہ تکفیر کرتا ہے اس عمل کی. شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ان کے پاس اور بھی خدا ہے؟ ابو بکر کا پیغمبر ہے اور اللہ ہے کہ اس کے شریعت کے مطابق اس نے ابو عمر کو خلیفہ بنانا شروع کر دیا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی ان پہ عذاب نازل کرتا. وان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمین پہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے اس آیت شریفہ میں، اس کو کافر کہا ہے، اس کو مشرک کہا ہے کہ یہ کسی اور رب کا بندہ اتباع کرنے والا ہوگا. سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو انزل اللہ قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں سناتا، وہ کافر ہے. جب تم لوگوں نے خود روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیوں اپنے آپ کو خلیفہ اس نے کہا؟ اس کو کیا حق تھا کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کا؟ یہ کفر کس کی شریعت میں؟ پیغمبر کی شریعت میں تو یہ خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ عمر کی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا ان اترککم فقد ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو پیغمبر نے کسی کو نہیں بنایا. پھر ابو بکر جا کے عمر کو خلیفہ بناتا ہے، یہ کس کی شریعت میں؟ وہ حدیث مجھے دکھاؤ کہ پیغمبر نے ابو بکر کو اجازت دیو کہ تجھے خلیفہ بنانے کا حق ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اللہ نے کافر کہا ہے اس کو. حدیث میں نے دکھایا کہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے. ابو بکر عمر کی جو اپنی خلافت ہے، جس تم کو اس کو خلیفہ کہتے ہو، یہ ان کے کفر کی دلیل ہے. ابو بکر کی خلافت پیغمبر نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ دین میں بدعت ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا اور عمر نے بھی وہ خلافت قبول کیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 68. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے، گنہگار کون ہے، فاسق کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹی بات، دین میں جھوٹی بات بنا لیتا ہے. دین میں آپ جھوٹی بات بنا دیں یا قرآن کی تکذیب، او کذب بآیات، ایک ہی ہے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو دین میں جھوٹی بات بناتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اب بھائی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا. خود عمر نے اعتراف کر دی، خود ابو بکر نے بارہا اعتراف کیا، پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. بدعت اندر بدعت، الحمدللہ دونوں کا ثابت ہو گیا.